انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے ایک اور غضب ڈھا دیا. فرما رہے ہیں کہ 2023 کے انتخابات نئے میکنزم کے تحت ہوں گے. نئے میکنزم سے بہت سارے خدشات جنم لیتے ہیں، لیکن انہوں نے وضاحت یہ کی کہ نئے میکنزم کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال ہوں گی. یہ بھی خدشہ ہے اپوزیشن کا کہ ان ووٹنگ مشینز کے ذریعے بڑے پیمانے پہ ریگنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی. دوسرا جو معاملہ ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دلوانے کا ہے. اگر 80 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں تو پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ اس میں سے 60-70 لاکھ تو ان کو ووٹ ڈال دیں گے. یہ مفروضے ہیں سارے. تو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ان کو بھی ووٹنگ کا حق دے دیں تو ہم ستہ خیرہ ہو جائیں گے، ہم الیکشن اگلا جیت جائیں گے. اب اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ جو نیا ووٹنگ سسٹم ہے اس کی کوئی تکنیکی بنیاد رکھی نہیں گئی. فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے آل فال بولنے کے ماہر ہیں. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کو خلا میں بھی پہنچا دیا تھا اور انہوں نے ویکسین ایکسپورٹ کرنے کی بھی باتیں کی تھیں، اور نہ جانے کیا کیا یہ باتیں بطور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کرتے آئے ہیں. اور وہی جو روانی ہے ان کی بطور انفارمیشن منسٹر بھی ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نئے سسٹم کے ذریعے ہم انتخابات کروائیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن تمام تر پریس ریلیزز کے اندر بار بار انتہائی احتیاط کے ساتھ بتا رہا ہے کہ اس قسم کے تمام معاملات کے اوپر جب تک حتمی طور پر ٹرائلز نہیں ہو جائیں ہم یہ سسٹم لانے سے قاصر ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 پروگرام کیے تھے. ایک پروگرام کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی آپ کو ہم نے حقیقت بتائی تھی، جب ایک ایکسپرٹ نے واضح انداز سے بتا دیا کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہوگا قوم کے ساتھ، کتنا بڑا ضیاع ہوگا پیسے کا اگر ہم نے موجودہ تکنیکی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان مشینوں کے ساتھ محبت کی اور ان کو آرڈر کر دیا. تو نتائج کیا نکلیں گے؟ بھیانک نتائج نکلیں گے. نہ صرف ووٹر اپنے ووٹ دینے کے حق سے محروم ہو جائیں گے بڑے پیمانے پر. 18% جو لوگ ہیں ان کی تو فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ٹریسیبل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ ریلائبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ ان مشینوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر ریگنگ کی جا سکتی ہے. انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیا. انٹرنیٹ ووٹنگ کے تمام تر جو فوائد اور نقائص جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. نقائص فوائد سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ 2013 سے لے کر اب تک جو کام کرنا تھا نظام کو وہ نہیں کر پائے. 3 سال میں اس حکومت نے ان تمام ریکمنڈیشنز کو جن کے ذریعے آپ آہستہ آہستہ الیکٹرانک ووٹنگ کا کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروانا تھا، نہیں کروایا. اور اب بنیادی طور پر یہ حکومت چھکے مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ بھی ہوا کے اندر. لیکن اپوزیشن کی طرف سے جو اعتراض آیا وہ بڑا دلچسپ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نئے نظام سے مراد یہ ہے کہ 2018 سے بھی زیادہ بری اس کے اوپر ریگنگ ہوگی، اور انتخابات کو رگ کر کے اپنی پسند کے نتائج مشینوں کے متھے لگا دیا جائیں گے. بنیادی طور پر اپوزیشن کا ماننا یہ ہے. اگر تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان انتخابات کی اصلاحات کے حوالے سے، ان مشینوں کے استعمال کے حوالے سے، پاکستان کے اندر ایکسپرٹس کی اویلیبلٹی کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہوتی تو پھر بھی فواد چودھری کے اس بیان کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت تھی کہ شاید حکومت نے کوئی ایسا میکنزم بنا لیا ہے جس کے ذریعے وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، اور اگر تجربہ ناکام بھی ہوتا تو کم از کم اپوزیشن اس کے اندر سانجھی اور ذمہ دار سمجھی جائے گی. ایسا معاملہ تو ہے نہیں. حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے منقطع کیے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن حکومت کے ساتھ ان معاملات پر بات کرنا نہیں چاہتی. اگر الیکشن کمیشن بھی اس معاملے کے اوپر مکمل طور پر کنونسڈ ہوتا کہ مشینوں کے ایشو پر اپوزیشن کے تحفظات اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ذریعے ہم صاف اور شفاف الیکشنز کروا سکتے ہیں، تو پھر بھی ہم کہہ پاتے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان یقیناً موجود ہے جس کے ذریعے وہ الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملا کر الیکشن کروانا چاہتی ہے. اور الیکشن کمیشن اگر الیکشن اس طریقے سے کروائے گا تو اس کے اوپر اپوزیشن اعتراض تو داخل کر پائے گی، لیکن یہ الیکشن نئے نظام کے تحت ہوں گے. وہ بھی نہیں ہو پا رہا. حکومت اور الیکشن کمیشن آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے لے کر فارن فنڈنگ کیس تک آمنے سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے تو بہت سارے ایشوز کے اوپر حکومت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے بھی سٹینڈ لیا ہوا. تو الیکشن کمیشن بطور پروفیشنل باڈی کنونسڈ نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات اس قسم کے ہیں کہ اس کے اندر نیا تجربہ کیا جائے. تیسرا معاملہ پھر وہی آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جو پاکستان میں ہمیشہ سے موجود ہے کہ مشینوں کو استعمال کیا جائے گا. اصل میں واردات انسانوں کے ذریعے کی جائے گی، اور 2018 کے انتخابات کی تاریخ کو بھی ہم تبدیل کر دیں گے. ایسی دھاندلی کریں گے کہ 2018 کے انتخابات مکمل طور پر آپ کو شفاف نظر آئیں گے. اگر ایسا ہی انٹینٹ ہے تو پاکستان ایک بہت بڑے بھونچال کا شکار ہو سکتا ہے. آپ ریگنگ یا غلطیوں کی ذمہ داری مشین پہ ڈالیں، آپ ریگنگ یا غلطیوں کی
ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈالیں، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ تمام کے تمام لوگوں کی نظریں اور ان کے الزامات کا رخ مقتدر حلقوں کی طرف ہوگا، بالخصوص جب ہم یہ بھی خبریں سن رہے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے نمائندگان صدر مملکت کی کرسی کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے چند بڑے اہم لوگ ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ یہ بات چیت عمومی طور پر ہو رہی ہے کہ اگر موجودہ نظام میں سے چند ایک ایسے ارباب اختیار جو الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو ہم صدر مملکت بنانے کی اگر پیشکش کر دیں اور ان کا تعاون ہمیں حاصل رہے تو ہم اگلے انتخابات جیت سکتے ہیں۔ جب اس قسم کا ماحول بنا ہوا ہو تو جب آپ نئے نظام کی بات کرتے ہیں کہ نئے نظام کے ذریعے ہم نے انتخابات کروانے ہیں، تو یقیناً ریگنگ کے علاوہ دماغ کے اندر اور کوئی ایشو نہیں آتا۔ اور اگر حکومت ضمنی انتخابات کے اندر یا چھوٹے انتخابات کے اندر ان مشینوں کو استعمال کر پاتی تو اس کے نتائج سے ہم واقف ہو جاتے، تو پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ریگنگ کے خدشات غلط ہیں، حکومت کی نیت صاف ہے، اور یہ مشینیں 70 سے 80% آپ کو اچھے نتائج دے سکتے ہیں۔ تو ان چاروں فیکٹرز کے اوپر نہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کنونسڈ ہے، نہ لوگوں کے خدشات دور ہوئے ہیں کہ یہ ریگنگ نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی چھوٹے انتخاب کے اندر ان مشینوں کو کارآمد پایا گیا۔ تو اس کے بعد جب فواد چودھری ان مشینوں کے ذریعے نئے نظام کو بنانے کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ اس حکومت نے اب ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے کہ احمقانہ باتوں کے ذریعے، بیوقوفانہ باتوں کے ذریعے، آل فال باتوں کے ذریعے آپ ہفتے کاٹتے رہیں، ہر ہفتے ایک بہت بڑی چول ماریں اور اس چول کے پیچھے آپ لوگوں کو لگا دیں، ایک ہفتہ قوم اس کے اوپر بات کرتی رہے اور اس کے بعد ایک نئی چول کا آغاز کیا جائے، اور اس طریقے سے مشکل ہفتے آپ کاٹتے رہیں۔ مشکل ہفتے مشکل مہینوں میں تبدیل ہوں گے، وہ کٹ جائیں گے، اور مشکل مہینے جو ہیں وہ سال میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم چولیں مارنی چھوڑ دیں گے اور اصل معاملات انتخابات کی طرف ہم توجہ دیں گے۔ تو اگر یہی کیلنڈر ہے تو میرے خیال میں یہ کیلنڈر امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نے نئے نظام کی بنیاد رکھ دی ہے ایک بہت ہی اعلیٰ نسل کی چول ہے۔